بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ کی طرف روانگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نزدیک ایک دینی ضرورت سمجھ کر خدا کے لیے عزم کر چکے تھے۔ مشورہ دینے والوں نے ان کو خطرات سے آگاہ کیا، مگر مقصد کی اہمیت نے ان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور ذی الحج 60 کی تیسری یا 8ویں تاریخ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم عمر بن سعید بن عاص مقرر تھا۔ اس کو ان کی روانگی کی خبر ملی تو چند آدمی راستے پر ان کو روکنے کے لیے بھیجے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی سے انکار فرمایا اور آگے بڑھے۔ فرزدق شاعر کی ملاقات اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد۔ راستے میں فرزدق شاعر عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹ کر ان سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ، اہل عراق و کوفہ کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرزدق نے کہا، اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال تجربہ کار سے بات پوچھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، اور فرمایا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تمام کام وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہر روز نئی شان میں ہے۔ اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ ہم شکر کرنے میں بھی اس کی اعانت طلب کرتے ہیں، ادائے شکر کی توفیق دے، اور اگر تقدیر الہی ہماری مراد میں حائل ہو گئی تو وہ خطا پر نہیں، جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ عبداللہ بن جعفر کا خط واپسی کا مشورہ۔ عبداللہ بن جعفر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی خبر پائی تو ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کیا۔ تیزی سے پہنچے اور راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں۔ خط کا مضمون یہ تھا، میں خدا کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں۔ میں محض خواہ نہ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ آپ کے سب اہل بیعت اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور ان کے آخری امید ہیں۔ آپ چلنے میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں، میرا انتظار فرمائیں۔ یہ خط لکھ کر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے ولی مکہ عمر بن سعید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پروانہ امان کا لکھ دیں، اور ان سے اس کا یہ وعدہ تحریری دے دیں کہ اگر وہ واپس آ جائے تو ان کے ساتھ مکہ میں اچھا سلوک کیا جائے گا۔ عامل مکہ عمر بن سعید نے پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں راستوں میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ عمر بن سعید کا خط ان کو سنایا اور اس کی کوشش کی کہ لوٹ جائیں۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اپنے اس عزم کی ایک وجہ بیان کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب اور ان کے عزم معصم کی وجہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے اور مجھے آپ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے، میں اس حکم کی بجائے آوری کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا کہ آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان کیا ہے نہ کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ بلا آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انہا کو اپنی جان اور اولاد کے خطرات اور سب حضرات کے خیرخانہ مشوروں نے بھی ان کے عزم معصم میں کوئی کمزوری پیدا نہ کی، اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ محترم سامعین، ان کی قربانی ایسی قربانی ہے کہ ان کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اپنی شان شان اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔